تو یہ اللہ نے مجھے خواب میں اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں میں بتایا کہ یہ شرک اور اس کی اقسام ہے۔ اگر آج آپ نظر دوڑا کے دیکھیں تو آپ کو یہ اپنے گھروں کے اندر یہ چیزیں نظر آئیں گی، شاید آپ نے کبھی غور ہی نہ کیا ہو، لیکن آپ کے گھروں میں یہ موجود ہوں گی۔ تو اب وہ خواب جس میں اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری ہوئی کبھی نہیں تھی جتنی یہ آج شرک سے بھری ہوئی ہے، تو آپ کو یہ خواب بالکل سچا نظر آئے گا کہ یہ واقعی بہت زیادہ جو ہے نا شرک اس دنیا میں پھیل چکا ہے، خاص طور پہ مسلم کنٹریز میں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو وہ اسٹیچوز بھی آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ اب وہ جو ہم بطخ سی بنا دیتے ہیں، گملہ ہے بطخ کا، خرگوشوں کا، وہ اکثر گھروں کے سامنے آپ کو وہ بطخ جو ہے نا وہ نظر آئیں گی، خرگوش نظر آئیں گے، خرگوشوں کے گملے، اور وہ تو ایگل بھی نظر آئیں گے اور کافی چیزیں نظر آئیں گی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بطخیں باہر پری ہوتی ہیں جن میں وہ گملے سے بنے ہوئے ہیں، ان میں اور وہ جو خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے ان میں اور ان میں فرق ہی کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، صرف شکلوں کا فرق ہے اور سائز کا اور جسامت کا فرق ہے۔ باقی وہ بھی بت تھے، یہ بھی بت ہے، جو ہم نے اپنے گھروں کی زینت بڑھانے کے لیے، یعنی آپ کسی سے پوچھیں تو یہ کیوں لگائے ہوئے ہیں تو وہ کہیں گے اس سے ہماری گھر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے گھروں کی زینت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بالکل ویسے کہ وہ جیسے پچھلے کافر لوگ ابھی بھی کہتے ہیں، جنہوں نے اپنے رکھے ہوتے ہیں کافروں نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یعنی یہ ہمیں نفع پہنچاتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے ہمیں ان سے۔ تو اسی طرح ہم بھی وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے تو ہماری گھروں کی زینت بڑھتی ہے، ہمیں اس سے فائدہ ہے۔ تو یعنی اگر آپ دیکھیں تو وہ کافروں سے ملتے جلتے ہی ہمارے وہ ریئیکشنز اور باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے، کبھی سمجھنا ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ بتوں کو اور تصویروں کو ختم کرنے کی سنت ہے۔ اب یہ شرک اور اس کی اقسام ہے۔